ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، اور ہم روح ایمان کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب ختم نبوت کا مسئلہ یہ ایمان کا اساسی حصہ ہے۔ ختم نبوت کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت یہ پورے دین کا ڈھانچہ ہے، اور ختم نبوت یہ دین کی تعلیمات کو محفوظ کرنے والی چیز ہے، اور ختم نبوت یہ دین متین کے گرد ایک قلعہ ہے۔ تو جو عقیدہ ختم نبوت والا عقیدہ ہے اس کو عام نہ سمجھا جائے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر پورے دین اسلام کی بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں، پورے دین اسلام کی بنیادیں کھڑی ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر تشریف لا چکے، اب اس کائنات کے اندر کوئی شخص اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہاں وہ کوئی بھی کہے، چاہے وہ کہے کہ میں ذلی ہوں یا بروزی ہوں یا میں غیر تشریعی ہوں، جو بھی وہ کہے، جب بھی وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو یاد رکھیں وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، اور اس سے برات کرنا، اس سے کنارہ کرنا لازم ہے، اور اس کا رد کرنا بھی ہر مسلمان کے اوپر فرض بنتا ہے، اس کا رد کرنا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ عقیدہ، جس میں خاتم النبیین کا زمانہ کے لحاظ سے معنی یہ بنتا ہے آخری نبی، تو اس کو قرآن مجید کے اندر بھی بڑے واضح طور کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی اپنے ارشادات کے اندر تقریباً 150 احادیث طیبہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر واضح طور پر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے اوپر جو نبوت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں احادیث طیبہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر بالمعنی یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم حضور علیہ السلام کے چند ارشادات سے واضح کریں گے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور بالخصوص آج کا موضوع سن کر اس کو اپنے سینے کے اندر یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سنیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَبَاعَهَا وَأَدَّاهَا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ وہ بندہ خوش رہے، وہ بندہ آباد رہے کہ جس نے میری حدیث سنی، اس کو یاد کیا، پھر اس کو محفوظ کر دیا، اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچا دیا، پھر اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو اسی نیت سے آج حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ کا متن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ سمجھ بھی آ جائے، اور پھر اور ماحول بھی جو ہے وہ بھی معطر رہے کہ ہم اپنے دل کے اندر یہ گمان کریں کہ یہ وہی الفاظ ہیں، یہ وہی ملفوظات ہیں جو ایک وقت کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی بابرکت زبان سے صادر ہوئے تھے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے پہلے انبیاء اور میری مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کسی بندے نے کوئی گھر بنایا، کسی بندے نے کوئی گھر بنایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، تو وہ گھر اتنا خوبصورت ہے بنایا کہ اس کے اندر حسن بھی ہے اور جمال بھی ہے، إِلَّا مَوْدِيَ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے کہ جو ایک کونے کے اندر اس نے چھوڑ دی، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ،
دیکھنے والے اس مکان کو دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل ہے اور تعجب کرتے ہیں، اس کی چاروں طرفوں کو دیکھتے ہیں، اس کے زاویوں کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ بھائی بنانے والے نے کتنا عالی شان محل بنایا ہے، کتنا خوبصورت محل بنایا ہے۔ لیکن جب وہ اس کونے پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں ابھی ایک خالی اینٹ کی جگہ باقی ہے تو کہتے ہیں ہلا وضعت هذه اللبنة، کہ یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، کاش اس اینٹ کی جگہ بھی پوری ہو جاتی تو اس محل کی خوبصورتی، اس کا حسن اور بڑھ جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، اب کوئی بندہ اس محل کا انکار بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ بنانے والے نے بنایا ہی اتنا خوبصورت ہے، اتنا عالی شان مکان بنایا ہے کہ اس کے اندر حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، اس کے اندر وقار بھی ہے، روب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے اور کمال بھی ہے، جوبن اور نکھار بھی ہے۔ مگر جب ایک کنارے کے اوپر لوگ پہنچتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کاش اس جگہ کو بھی پر کر دیا جاتا تو اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی، یہ محل مکمل ہو جاتا۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبْنَةُ، اے میرے امتیوں، وہ چیز جو اس خالی جگہ کو پر کرنے والی ہے وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو خالی اینٹ کی جگہ باقی ہے اس کو پر کرنے والی میری ذات ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ مطلب یہ ہے کہ کاشانہ نبوت اللہ رب العزت نے تیار فرما دیا ہوا تھا۔ جب بھی لوگ اس کو دیکھتے، انبیاء آتے، ان کا دیدار کرتے، تعجب کرتے کہ یا اللہ تو نے کتنے سونے نبی بنائے ہیں، کتنے تو نے اعلیٰ شان ان کے اندر اوصاف رکھے ہوئے ہیں، یہاں پر پروردگار عالم تیرے نبیوں کی بڑی شانیں ہیں۔ تو جب بھی وہ انبیاء کو دیکھتے، انبیاء کے کاشانہ محل کو دیکھتے تو وہ تعجب کرتے کہ یا پروردگار عالم تیرا یہ محل بڑا ہی خوبصورت ہے۔ لیکن جب وہ آخر پہ پہنچتے، کونے میں پہنچتے کہ جہاں ابھی ایک جگہ باقی ہوتی تھی، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہوتی، تو وہ کہتے کہ کاش اس کو بھی پر کر دیا جاتا تو جناب اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی۔ تو حضور فرماتے ہیں انا اللبنۃ، وہ اینٹ جس نے نبوت کے محل کو پورا کیا ہے، اس کو مکمل کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری ذات مبارکہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نبوت کی، اپنی ختم نبوت کی دلیل دی اور آخر میں فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں کہ میں نے نبوت کے خوبصورت محل کو مکمل فرما دیا ہوا ہے۔ تو اب اس سے پتہ کیا چلا، اس سے یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اگرچہ ہر نبی کی نبوت مستقل ہے، ہر نبی کی نبوت جو ازلی ہے اور ان کا صرف زمانہ نبوت گزرا ہے، پھر جب ان کا زمانہ گزر گیا تو ان کی جگہ دوسرے نبی تشریف لے آئے، لیکن صفت نبوت ان کے اندر جو نبیوں والی صفات ہیں وہ آج بھی باقی ہیں۔ یعنی اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی نبوت کا زمانہ گزر گیا تو اب معاذ اللہ وہ نبی نہیں رہے، بلکہ وہ نبی ہیں، لیکن صرف اور صرف ان کی نبوت کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے جو نبوت کا زمانہ باقی رہے گا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باقی رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے کے آئیں گے تو وہ بھی ہمارے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا پرچار کرنے کے لیے تشریف لے کے آئیں گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام کے غلاموں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے اندر مجھے تمام انبیاء سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ یعنی 6 چیزیں ایسی ہیں جو میرے علاوہ کسی نبی کے اندر موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ سارے رسول رسالت میں برابر ہیں مگر درجات میں فرق ضرور ہے، ان کے درجوں میں فرق ضرور ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر ہمارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے خاص مجھے ہی عطا فرمائی ہیں، میرے علاوہ کسی اور نبی کو وہ 6 چیزیں عطا نہیں ہوئی ہیں۔ اور یہ
یہ نہیں کہ یہ 6 چیزیں آخری حد ہیں، نہیں، بلکہ اور بھی کئی ایسے فضائل و کمالات ہیں جو خاص اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ اب وہ 6 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام پہلی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے، یعنی میرے رب نے مجھے گفتگو کا ایسا منفرد انداز عطا کیا ہے کہ وہ تمام انبیاء میں سے کسی کو نہیں عطا فرمایا گیا، یعنی سب سے زیادہ فضیلت مجھے دی گئی ہے، کیونکہ خطابت یہ تمام انبیاء کی امتیازی شان ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو سمجھانا ہوتا تھا، ان تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانا ہوتا تھا، لیکن ان سب میں سے جن کو نرالی خطابت عطا فرمائی گئی وہ حضرت آمنہ کے لال میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا، یعنی حضور کلام تھوڑا فرماتے ہیں، ملفوظات تھوڑے ارشاد فرماتے، لیکن ان کے اندر معانی کا سمندر تلاطم میں ہوتا تھا، ان کے معانی جو ہیں وہ پھیلتے چلے جاتے تھے۔ تو اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے رب نے مجھے تھوڑے وقت میں زیادہ گفتگو والے انداز سے نوازا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز مجھے اللہ رب العزت نے جوامع الکلم عطا فرمایا، اور دوسری چیز حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے میری روب کے ساتھ مدد فرمائی ہے، یعنی کائنات کے اوپر میرا روب ہے، میرا دبدبہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ مجھے کسی اپنے دشمن کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کی گردن پہ تلوار رکھنی پڑتی ہے، پھر اس کے دل کے اندر میرا خوف آتا ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں مسیرۃ شہر، میرا دشمن 1 مہینہ دور بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ میرا نام سنتا ہے تو وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے، جیسے ایسا ہی ہو چکا ہے کہ اس کی گردن کے اوپر میری تلوار پہنچ چکی ہوئی ہے۔ ایسا روب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے غلاموں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تیسری چیز احلت لی المغانم، اللہ رب العزت نے میرے اور میرے امتیوں کے لیے غنیمتوں کو حلال فرما دیا ہے۔ پہلی امتوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا تو جب وہ جہاد کرتے تھے، جب وہ جنگ کرتے تھے تو جو وہ مال جمع کرتے تھے آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا جاتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اس امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب کفار کے ساتھ جہاد کیا جائے گا تو جو مال غنیمت کے اندر آئے گا وہ آپس کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چوتھی چیز جو علت لی الارض مسجدا و طہورا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہوا ہے، ساری روئے زمین کو میرے لیے اور میرے امتیوں کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بندہ میدان کے اندر صحرا کے اندر ہے تو اس کو 1000 میل سفر کر کے مسجد کے اندر جانا پڑے گا، پھر وہ سجدہ کرے گا، پھر اس کو قبول کیا جائے گا۔ نہیں، میرے حضور فرماتے ہیں میرا امتی اس روئے زمین کے اوپر جہاں چاہے سجدہ کرے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر زمین صرف مسجد نہیں بنایا گیا بلکہ زمین کو پاک کرنے والا بھی بنایا گیا۔ کس طرح کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پانی نہ پائے، پانی ملنا اس کو مشکل ہو جائے تو وہ کیا کرے، دونوں ہاتھ زمین پہ مارے، اپنے بازوں پہ اپنے چہروں پہ مال لے تو اللہ رب العزت اس کو پاکی عطا فرما دے گا۔ تو یہ زمین کو اللہ رب العزت نے یہ شان کیوں عطا فرمائی؟ کیونکہ پہلے نبیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کسی کے اندر یہ کام نہیں تھا، کسی کی شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود نہیں تھا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ کیونکہ جب اس کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کائنات کے اندر قدم رکھا ہے تب سے تمام روئے زمین کو ہی اللہ رب العزت نے پاک فرما دیا ہوا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی شان مبارکہ ہے۔ اور پانچویں چیز حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ،
کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے تو کسی کو ایک قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، کسی کو ایک علاقے کے لیے، کسی کو ایک ملک کے لیے، تو کسی کو خاص حصے کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ اے میرے امتیوں مجھے ایک قوم کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک حصے کے لیے نہیں، بلکہ مجھے تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت نے نبی بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ اور آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھٹی چیز ارشاد فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند فرما دیا ہوا ہے۔ مجھے اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، مجھ پہ نبوت کا سلسلہ آ کے بند ہو گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبیین بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ تو حضرات محترم اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر قیامت تک نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی دعویٰ کرے، کوئی بھی کہے کہ میں بروزی ہوں یا ذلی ہوں یا غیر تشریعی ہوں، تو یاد رکھیں جب بھی وہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا بھی ہوگا، کذاب بھی ہوگا اور دجال بھی ہوگا۔ وہ دجال ہوگا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ سے یہ واضح ہے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی اس کائنات کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اب جو بندہ، اب یاد رکھیں یہ مسئلہ یاد رکھیں، کوئی بندہ یہ ممکن بھی سمجھے نا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی آ سکتا ہے، دل کے اندر گمان بھی کرے، تو یاد رکھیں وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بندہ بھی جناب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔